ایک موقع ایسا آیا کہ بہت زیادہ فائرنگ دشمن کی طرف سے ہونا شروع ہو گئی اور پھر ان کے جہاز بھی حملہ آور ہو گئے، ہوائی حملہ بھی ہو گیا. اچھا. تو کہتے اس وقت کا ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول یہ ہوتا ہے یا ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جب ہمارے جہاز آنے تک، یعنی جب ہمارے جہاز بھی وہاں پہ ہیں تو اس وقت تک انفینٹری کی جو فورس ہوگی یا جو وہ سب لوگ چھپ جائیں گے. ٹھیک. اور جب وہ جہازوں کا حملہ گزر جائے گا تو پھر ہم دوبارہ اپنی پوزیشنز پہ آئیں گے اور تب تک کمک بھی آ جائے گی، اور تب تک کمک بھی پہنچ جائے گی، ہمارے جہاز بھی ایکٹیو آ جائیں اب ہو جائیں گے. کہتے اب ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ ان کے جہازوں نے حملہ کیا تو ہمارے جہازوں نے ظاہر ہے جواب دینا تھا یا ہمارے ڈیفنس نے جواب دینا تھا. تو وہاں پر کچھ توپیں پڑی ہوئی تھی. اچھا. تو ان میں ایک نوجوان تھا جو بالکل سپاہی تھا. تو بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو حکم دیا کہ چلو مورچوں میں. تو کہتے وہاں پہ اس دن وہ جو ایک توپ تھی تو ایک ہی توپ تھی اور وہ اکیلا، اب کچھ توپیں تھی تو ان کے وہ جو اکیلا نوجوان تھا وہ اس کے پہیے کے اوپر لیٹ گیا. اچھا. تو پہیے کے اوپر لیٹا تو کہتے حملہ گزر گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تمہیں کہتے جس طرح فوجی زبان میں ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے. تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تم نے کیوں یہ حرکت کی اور میرا حکم کیوں نہیں مانا. اس نوجوان نے جواب دیا کہ سر بات یہ ہے کہ میں تو ایک سپاہی ہوں، میرے جیسے اور بہت سے لڑنے والے موجود ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے، یعنی ہماری مالی مشکلات یا کی وجہ سے یہ جو ہماری توپ کا ٹائر ہے یہ دوسرا نہیں ہے. اچھا. تو میری جگہ لڑنے والے تو اور کئی تھے، کئی ہیں، لیکن یہ ٹائر نہیں تھا. تو میں سوچ رہا تھا کم از کم میں ایک ٹائر تو بچا لوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس وقت کیسے کیسے نوجوان تھے جو اس ملک کے لیے لڑ رہے. دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اگین یہ بھی آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. جسٹس، آپ نے معاف کیجیے گا، سیسل چودھری اسکواڈ لیڈر تھے ہماری پاک فضائیہ کے بڑے نامور افسر تھے. ان کے جو والد تھے ایف ای چودھری صاحب، وہ ہمارے سینئرز میں شامل تھے. سینئرز کیا مطلب، بہت سینئرز تھے کہ بہت بڑے فوٹوگرافر تھے. سیسل چودھری بھی اب آجانی ہو چکے ہیں. جب 1965 کی جنگ تھی تو ایکچولی پلان یہ بنایا گیا تھا کہ ہم 3 جو رن ویز تھے جو ہمارے ساتھ ساتھ قریب قریب جہاں سے جہاز اڑتے ہیں، ہم دشمن کے تباہ کر دیں. اور اس وقت یہ ہوا کہ سیسل نے جس مشن پہ جانا تھا اس کو 8 جہاز چاہیے تھے جو اس وقت 3 میسر آئے. اچھا. اور اس جہاز اور سیسل کی نئی شادی ہوئی تھی تو ان کی بیگم کا نام تھا ایرس. تو ان کا جو کمانڈر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا سیسل یار مجھے پتا ہے ایرس مجھے معاف نہیں کرے گی کیونکہ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے اور ہم جس مشن پہ جا رہے ہیں یہ سوسائیڈل ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے، یقین ہے کہ واپس نہیں آئے. تو پھر یہ ہوا کہ ان کے کمانڈر کا وہاں پہ وہ جب گئے وہاں پہ تو ظاہر ہے کچھ جہاز بھی 3 اور کچھ اس حملے کی خبر بھی ادھر ہو گئی. اور وہ جب ڈاگ فائٹ میں الجھ گئے تو ان کے کمانڈر کی جو اسکواڈرن لیڈر جو اسکواڈرن کو لیڈ کر رہے تھے اس کے گنز بھی جام ہو گئی، میزائل بھی ختم ہو گئے. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو بلندی پہ اٹھایا اور بغیر نہتے ہو کے وہ اپنے 2 جہازوں کو لڑاتے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جہاز ہمارے جو تھے سب کو پتا تھا کہ میں سوسائیڈل مشن پہ ہوں. دونوں جہاز ہمارے تباہ ہو گئے اور صرف سیسل چودھری اتفاق ایسا ہے کہ اس میں بچے. دیکھیں یہ ہیں ہماری شجاعت کی داستانیں جو ہم نے اس جنگ میں رقم کی. ہمارا ہی خون تھا، ہمارا ہی جذبہ تھا. آج ہم سب کو بیٹھ کے 2 باتیں سوچنی ہیں عظمیٰ کہ نمبر 1 ہم نے یہ جنگ کیوں کی اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ غلطی پھر دہرا رہے ہیں. نمبر 2 جنگ ہمیشہ قوم، فوج اور حکومت ان تینوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ دراصل جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. بالکل. یہ کسی بھی ایٹم بم سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے دشمن کے لیے اور کسی بھی ملک کی دفاع میں وہ سد سکندری کا کام کرتا ہے. ہمیں
اب سوچنا یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کہیں ہمارا اعتماد کا یہ رشتہ کہیں کمزور تو نہیں پڑ رہا، اور اگر یہ رشتہ کمزور پڑ رہا ہے تو اس کو مضبوط بنائیں. ہم سب کو یہ سوچنا ہے. ہمارا جو یہ یوم دفاع ہے 2023 کا، میرا خیال ہے کہ اس پہ یہ سوال جتنا اس قوم کے سامنے امپورٹنٹ ہے اتنا یہ تاریخ میں کبھی نہیں. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.